السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. میرے بھائیو، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج خواب کے کچھ اہم آداب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر سچا خواب ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ ایسے لوگوں کو دکھاتا ہے، یا پھر ایسی خبر ہوتی ہے جو واقع ہونے والی ہے مستقبل میں، یا ایسی چیز ہوتی ہے جو واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ خواب، سچا خواب نبوت کے وحی کی طرح ہے، چونکہ یہ سچا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا آغاز سچے خواب کے ذریعے ہی ہوا تھا، رواہ البخاری و مسلم۔ جو آدمی جتنا سچ بولے گا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصدق الناس رؤیا اصدقهم حدیثا، جو جتنا سچا ہوگا بات کرنے میں اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ اور قیامت کے قریب انشاءاللہ جو مومن ہے، موحد ہے، اس کا خواب غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب بھی نبوت سے ہم دور ہوتے رہیں گے، صحابہ کے زمانے سے دور ہوتے رہیں گے، تو گویا کہ یہ ہمارے لیے بشارت ہے تاکہ ہم صبر کریں، دین پر ثابت قدم رہیں، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ کرامتیں جو بعد میں ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں، صحابہ کے زمانے میں کم تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قوت ایمان تھا، ان کے پاس قوت ایمان تھا، اور آج ہمارے پاس کمزور ایمان ہے، اس لیے ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو رحمانی خواب ہے، ایک نفسانی خواب ہے، ایک شیطانی خواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے خواب کی 3 قسمیں، یا کہہ دیجیے خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے تاکہ اہل ایمان کو غم میں مبتلا کر دے، اور ایک وہ آدمی جو دن میں دیکھتا ہے، جس میں لگا رہتا ہے، وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ انبیاء کا خواب وحی کی قسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیطان سے محفوظ ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب کی بنیاد پر ذبح کرنے لے چلے۔ 7ویں بات، جو غیر نبی کا خواب ہے تو اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے، وحی صریح پر پیش کریں گے، قرآن و سنت پر۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئے، خواب کی بنیاد پر بہت سے ایسی حرکتیں اور عبادات کرنی شروع کر دی جس کی شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ 8ویں بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خواب سچ ہو، سچ بولیے، حلال کھائیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محافظت کیجیے، حکموں پر محافظت کیجیے۔ اللہ نے جس سے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا اسے رک جائیے، سوئیے، وضو کر کے سوئیے، اور قبلہ رخ ہو کے سوئیے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ بند ہو تو انشاءاللہ خواب سچا ہی ہوگا۔ اور سب سے بہترین خواب ہوتا ہے تہجد کے وقت کا، جو آخری پہر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے، رحمتیں اور مغفرتیں ہم سے قریب ہوتی ہیں، شیاطین بھی سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، خواب مجموعی طور پر 2 قسم پر ہے، ایک تو سچا خواب ہے جو کہ انبیاء کا خواب، ان کے متبعین کا خواب ہے جو نیک لوگ ہیں، اور کبھی کبھی یاد رکھیے گا بادشاہ کافر بھی ہو اگر وہ خواب دیکھ لیتا ہے تو سچا ہو سکتا ہے، اس جیسا کہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی ہے۔ اور سچا خواب جو انسان دیکھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ چیز ویسے ہی واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں جس کو ادغاث کہا جاتا ہے، تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان کھیلتا ہے تاکہ اسے غم میں مبتلا کر دے، پریشان کر دے۔ دوسری بات، بعض ملائکہ کبھی کبھی وہ دیکھتا ہے کہ بعض ملائکہ اسے حکم دے رہے ہیں کہ برائی کر، مثال کے طور پر، یا نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ برائی کر، اس طرح سے جو ہے اگر خواب دیکھ لیتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اصلی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اس لیے کہ شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان دھوکہ تو دے سکتا ہے، نبی نہیں ہے لیکن نبی بتا کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کبھی کبھی انسان صبح سے شام تک جن کاموں میں لگا رہتا ہے اسی کو خواب میں دیکھ لیتا ہے۔
ابو سعید خدری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اسے پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کی تعریف کرے اور اس لوگوں سے بیان کرے، اس کے علاوہ خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کسی سے بیان نہ کرے، وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رواه البخاری و مسلم۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور پراگندہ خیالات اور اس طرح سے جو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو ایسا دیکھے، جو خراب خواب دیکھے، اچھا خواب نہ ہو تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اور اسے وہ ناپسند ہو تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور جس پہلو پر تھا وہ پہلو بدل دے۔ رواه مسلم۔ ابن حجر فرماتے ہیں جو آداب ہیں اچھے خواب کے وہ کئی ایک ہیں، اس پر اللہ کی تعریف کرے، لوگوں کو بشارت دے، لوگوں سے بیان کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ سے پناہ مانگے اور بائیں طرف تھوکے اور ساتھ ساتھ کسی سے بیان نہ کرے۔ اور یہاں پر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھے اور پہلو بدل دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کس سے کہے؟ اگر اچھا خواب ہو تو جو محبت کرنے والا ہو، اس سے اچھی رائے رکھنے والا ہو، عقل مند ہو، اس کا پیارا ہو، عالم سے بیان کرے، عقل مند سے بیان کرے تو اچھی تعبیر سنے گا اور سنائے گا اور باذن اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آدمی دور رہے گا۔ دیکھیے خواب کی تعبیر کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو قرآن و سنت میں وارد ہے اور دوسری بات لوگوں کے درمیان مثال بطور مثال ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو اچھا خواب دکھائے، اس کی تعبیر بھی اچھی دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔